عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کی، جس میں صدر ٹرمپ نے ایران کو مشرق وسطی کا سب سے بڑا بدعماش قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہاں پر اب عراق کو ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہاں امریکی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے عراق کے نئے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ اچھے لیڈر ہیں جو طویل عرصے تک اپنے عہدے پر رہیں گے، جبکہ انہوں نے اعلان کیا کہ بڑی امریکی تیل کمپنیاں جلد عراق میں کام شروع کر دیں گی اور اگر عراق کو تحفظ چاہیے تو امریکہ ہمیشہ موجود ہے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت سمیت دیگر خلیجی ممالک سے مثبت بات چیت اور امریکہ میں ان کی سرمایہ کاری کی دلچسپی کا ذکر بھی کیا، جبکہ دوسری جانب عراقی پرائم منسٹر علی الزیدی نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ عراق میں عراقی عوام کی اجارہ داری قائم ہوگی اور ملک میں سرکاری مسلح افواج کے سوا کسی بھی تنظیم، جماعت یا گروہ کو ہتھیار اٹھانے یا مسلح ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ڈیموکریٹس نے امریکی سینٹ میں سالانہ دفاعی پالیسی بل پر بحث رکوا دی ہے۔ ڈیموکریٹس نے نہ صرف ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ پر شدید اعتراض کیا، بلکہ ان شقوں پر بھی کڑی تنقید کی ہے کہ جن کے تحت امریکہ اور اسرائیلی کی افواج ایک دوسرے کے ساتھ فوجی اور انٹیلیجنس تعاون بڑھا سکے گی۔ سینٹ میں اس معاملے پر ہوئی ووٹنگ میں بل 46 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے مسترد کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے $1 ٹریلین سے زائد مالیت کا بل تجویز کیا، تاہم 100 رکنی سینٹ میں بل کو منظوری کے لیے 60 ووٹ درکار تھے۔ ایک شق کے تحت پینٹاگون امریکہ اور اسرائیل کے درمیان دفاعی ٹیکنالوجی میں رابطہ کاری کے لیے اہلکار کا تقرر کرے گا۔ اسلحے کی تحقیق اور پیداوار مشترکہ طور پر کی جائے گی۔ ملکی ٹیکنالوجی کو دوسرے ملک کے فوجی نظام کے ساتھ ضم بھی کیا جائے گا۔ ڈیموکریٹس نے موقف اختیار کیا کہ ایک ایسے موقع پر جب صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ بڑھا رہے ہیں، کانگریس کو اس معاملے پر پیش رفت نہیں کرنا چاہیے۔ سینٹ میں اقلیتی لیڈر چیک شومر نے بل منظور کرنے کا مطلب ٹرمپ کو کانگریس کی نگرانی کے بغیر ایران جنگ جاری رکھنے کا اجازت نامہ دینے کا مترادف ہوگا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے نئی مالی اور تجارتی پابندیاں اور ایک جنرل لائسنس جاری کر دیا، جس کا مقصد ایران کی مخصوص اقتصادی شعبوں میں نشانہ بنانا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ آفیشیل اعلامیے کے مطابق ان نئی سخت پابندیوں کا بنیادی ہدف ایران سے وابستہ متعدد بااثر افراد، کاروباری ادارے اور بین الاقوامی بحری جہاز ہیں۔ تاہم امریکہ نے اس کے ساتھ ایک جنرل لائسنس بھی جاری کیا جو مخصوص ونڈ ڈاؤن سرگرمیوں سمیت محدود حفاظتی اور ماحولیاتی لین دین کی اجازت دیتا ہے، جبکہ محکمہ خزانہ نے واضح کیا یہ جنرل لائسنس خاص طور پر 14 جولائی کو عائد کردہ حالیہ پابندیوں کی زد میں آنے والے بحری جہازوں سے کارگو اتارنے کی قانونی اجازت فراہم کرے گا۔ امریکہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بتدریج ختم کرنے کے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک مضمون میں لکھا کہ محض نقطۂ آغاز ہے، ہماری حکومت کے پاس موجود وسائل اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر ICC کو ختم کر دیا جائے گا، خواہ اس کے لیے ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہٹانی پڑے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ICC کو امریکہ خود مختار ریاستوں کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس عدالت کو بائیں بازو کی NGOs عالمگیریت کی حامی اور جوار تھرڈ ورلڈ حکومت کنٹرول کرتی ہیں۔ مارکو روبیو کا دعویٰ تھا کہ یہ عناصر قوت حاصل کر کے خود کو امریکی آئین اور امریکی عدالتی نظام پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔